بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ چینل جس کا نام میوچل ٹیک لرننگ ہے، یعنی باہم تکنیک کی گفتگو، یہ ہر اس شخص کے لیے معاون ثابت ہوگا، اس کے لیے ہیلپ فل ہوگا جو کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی انداز میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں انوالو ہے، اس کی ایگزیکیوشن کروا رہا ہے، یا جو بھی اس میں اس کا رول ہے، یہ اس کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ اس میں کانٹریکٹ، اس میں پروجیکٹ ایگزیکیوشن، کانٹریکٹ، یہ سارے ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کنسٹرکشن کی یا پروجیکٹ ایگزیکیوشن کی، تو اس پہ ہمیں کچھ فیزز کو سامنے رکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ پروجیکٹ کی ڈیزائننگ ہے، پروجیکٹ کی اسٹیمیشن ہے، اس کے لیے فائنانسنگ ہے، اس کی پروکیورمنٹ ہے، اور اس کی ایگزیکیوشن ہے۔ ایگزیکیوشن ڈپینڈ کرتی ہے مینلی تین چیزوں پہ: میٹیریل ہے، ایکوپمنٹ ہے، اور لیبر ہے۔ اسی فیزز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو تین مین اینٹیٹیز ہمیں معرض وجود میں آتی نظر آتی ہیں۔ ایک کا نام امپلائر ہے، ایک کو ہم امپلائر کہتے ہیں، دوسری اینٹیٹی اس میں کنسلٹنٹ ہے، تیسری اینٹیٹی اس میں کانٹریکٹر ہے۔ اچھا، اس میں کچھ اور رول بھی آتے ہیں جو ہم سبسیکوینٹلی اپنی کسی ویڈیو میں اس کو اپنی اس کی ریلیونسی کے حساب سے اس کو دیکھیں گے، جو بھی کسی کا اور کوئی اس میں رول ہے وہ آئے گا اس کے اندر۔ لیکن یہ مین تین کیریکٹر ہیں جس میں ہمیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انٹرلنکڈ بھی ہیں آپس میں، اور یہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اگر ہم اس کو ماضی میں جا کے دیکھیں، ماضی میں اس کا پاسٹ پرسپیکٹو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں، تو ہمیں یہ سارا اوور آل سینیریو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ برِ صغیر میں جب برٹش آکوپیشن ہے تو اس سے ذرا پہلے ہم دیکھیں تو مغل امپائر ہے۔ مغل امپائر میں کیا ہوتا تھا کہ اس پہ جو کچھ بھی کوئی کنسٹرکشن ہے، کنسٹرکشن اس وقت کی بہت بڑی بڑی ہوئی ہے۔ اچھا، ان میں جو بھی کوئی کنسٹرکشن ہوتی تھی وہ بلٹ فارم میں تھی۔ بلٹ فارم سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کوئی کنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس حساب سے شاہی انجینئر موجود ہیں، شاہی میٹیریل موجود ہے، شاہی لیبر موجود ہے، اور اسی طرح سے آگے وہ پورے کے پورے ریسورسز ان کے پاس اویلیبل ہیں، اور جو بھی کچھ وہ انہوں نے اپنی کنسٹرکشن کروانی ہے وہ اس حساب سے کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت ہمیں دو نام بڑے نمایاں نظر آتے ہیں، ایک انجینئر احمد لاہوری صاحب ہے، اور ایک اس پہ مرزا ریاض صاحب ہے، جن کے نام ہمیں اس پہ تاریخ میں نظر آتے ہیں، جو اس پہ انجینئرنگ کے حوالے سے۔ اسی طرح سے میٹیریل کو اگر دیکھیں تو میٹیریل اس وقت کا جو بڑی بریکس ہیں، آگرہ بریکس ہے یا لاہوری بریکس ہیں، یہ ہمیں ان کے نام نظر آتے ہیں، جن میں خاص قسم کی کلے ہے، سینڈ ہے، اور یہ لائم، ان کی کمپوزیشن سے بریکس تیار ہوتی تھی، اور جو بھی وہ ان کی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق ایک چیز، ایک بلڈنگ یا جو بھی انہوں نے تیار کروانا وہ اس کو بلڈ فارم میں آ جاتے تھے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کوئی باقاعدہ کو اس طرح کے کوئی ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے تھے۔ برٹش آکوپیشن جب ہوتی ہے اس برِ صغیر کے اندر، تو اس پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لارڈ ڈلہوزی جن کا پیریڈ ہے 1848 سے لے کے 1854 تک کا، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کوئی باقاعدہ ڈپارٹمنٹس کی کوئی شکل موجود تھی انڈیپینڈنٹلی، جو وہ ہر کوئی اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ کام کرتا تھا۔ یہ گویا ایک ہی ڈپارٹمنٹ انجینئرنگ کا، جس کے انڈر تمام ریسورسز اور جو بھی انہوں نے اپنا تعمیر کرواتے تھے۔ برِ صغیر میں برٹش آکوپیشن کے بعد اگر ہم دیکھیں تو لارڈ ڈلہوزی کا جو پیریڈ ہے 1848 سے لے کے 1854 تک کا، اس میں ہمیں کچھ ریولوشنری قسم کی کچھ چینجز ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں سب سے پہلے 1849 میں ملٹری بورڈ بنایا گیا، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ فورسز کی موومنٹ کے لیے جو بھی انہیں کوئی انفراسٹرکچر درکار تھا تو وہ اس کی کنسٹرکشن ہوتی تھی۔ اس کا دائرہ کار بڑا محدود سا تھا۔
پھر اسی کو دیکھتے ہوئے آگے جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو باقاعدہ ہمیں پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ بنتا ہوا نظر آتا ہے. یہ 1854 میں 1854 میں باقاعدہ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ بنا ہے جس کے ذمے ملٹری کے کام بھی سول ورکس اور ملٹری ورکس یہ دونوں تھے. ٹھیک 12 سال بعد اگر ہم دیکھیں تو یہی پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اس کی پوری ایکسپینشن بر صغیر میں ہمیں نظر آتی ہے اور وہ یہ 3 ونگز میں تقسیم ہوا ہے. اسی مطلب پبلک ورکس کے اندر 3 ونگز بنے ہیں, ایک ملٹری ورکس کے لیے, ایک سول ورکس کے لیے, سول ورکس میں انکلوڈنگ اریگیشن وغیرہ, اور ایک ریلوے ورکس. یہ 3 ونگز پبلک ورکس کے انڈر کام کرتے رہے جن کا ایک چیف انجینئر ہوتا تھا. تو اس طرح سے ایک یہ ڈپارٹمنٹ باقاعدہ, اسی سے وہ کچھ 3 سال بعد یہ B&R ڈپارٹمنٹ کے نام سے ایک الگ ڈپارٹمنٹ اسی میں سے بنا. یہ جو آج کل ہم C&W کی ایک وہ ڈپارٹمنٹ کی ایگزسٹنس دیکھتے ہیں یہ اسی کی ایک ایمرجنگ شکل ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک ضمناً یہ عرض کر دوں کہ اس میں چونکہ یہ سارے کا سارا جو پروجیکٹ یا ان کے ذمہ وہ کام تھا, اس پہ جو ایکسپینڈیچر تھا وہ چونکہ ٹیکس پیئر کا پیسہ اس پہ استعمال ہونا تھا, تو اس لیے یہاں پہ پھر ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے آڈٹ کی, آڈٹ اور اس کے پورے باقاعدہ اکاؤنٹس مینٹیننس کی. تو ایک آڈٹ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ وہ تخلیق ہوتا ہے اور یہ بھی 1860 میں آڈیٹر جنرل کی اپوائنٹمنٹ ہے. میں یہ ہلکا سا اس لیے ذکر کے ساتھ یہ بھی جو سننے والے حضرات ہیں, ویورز ہیں, ان کے لیے یہ پیش نظر رہے کہ کس طرح سے وہ ڈپارٹمنٹ باقاعدہ بنتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا, یہ تمام کا تمام انفراسٹرکچر آگے جو ہم دیکھتے ہیں روڈ انفراسٹرکچر اور یہ ریلوے وغیرہ یہ سب کچھ یہ پھر اس پیریڈ کے بعد ہمیں بنتے نظر آتے ہیں. اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ باقاعدہ اس طرح سے کر کے کانٹریکٹ کس کی شکل اختیار کرنا یہ کب سے ہے. 1872 میں آ کے یہ کانٹریکٹ ایکٹ پاس ہوتا ہے. کانٹریکٹ ایکٹ جب پاس ہوتا ہے, اب ظاہر ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس جب اس طرح سے ان کی سپریٹ ایگزسٹنس ہے, ان کا ایک اپنا رول ہے, ان کی ایک جاب بتا دی گئی ہے, تو اس میں پھر ایک رولز ریگولیشنز بننے ہیں, ان کے کام کس طرح سے ہونے ہیں, تو وہ پورے کا پورا کس طرح سے انہوں نے اپنے کام کرنے ہیں, تو وہ رولز ریگولیشن اس ہر ڈپارٹمنٹ ایک ہمیں کسٹمائز ورکنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے, تو اس کے لیے وہ رولز بنتے ہیں. اسی طرح سے 1872 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹریکٹ ایکٹ پاس ہوتا ہے جس میں کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیز, یا کانٹریکٹ ایک اپنا اس کو لانے کے لیے کانٹریکٹ شیپ میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, لیگل ریکوائرمنٹس, یہ اس کے اندر وہ انیکٹمنٹ ہو جاتی ہے. اسی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہمیں ہمارا یہ جو کانٹریکٹ فارم نظر آتی ہے فارم 7 کی شکل میں, یہ اسی کا ایک ایوولوشنری پروسیس ہے جس کی کوئی 27-28 کے قریب سٹینڈرڈ کنڈیشن تھی جو پبلک ورکس میں بڈنگ ڈاکومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا رہا, اور یہی کانٹریکٹ آگے بطور کانٹریکٹ سائن ہوتا رہا, اور کام اسی کی بیسس پہ ایگزیکیوشن ہوتی رہی, پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن ہوتی رہی ہے. تو آج تک ابھی تک ہم آج کی جو ویڈیو ہے اس کو یہیں تک رکھتے ہیں کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس بنے ہیں, اور یہ جو اس پہ کانٹریکٹ ایکٹ کا آنا اور کانٹریکٹ فارم کا بننا, اس طرح سے کر کے آگے ورکنگ کا چلنا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے اسی طرح سے کر کے فڈیک کے ڈاکومنٹس, اور اسی طرح سے پیک پاکستان انجینئرنگ کونسل کا وجود میں آنا, اور ان کے وہ ڈاکومنٹس جو آج کل ہمارے ہاں یہاں مروجہ ہیں وہ ان پہ بات ہوگی, پروکیورمنٹ پروسیس پر بات ہوگی. اسی طرح سے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز, اس میں ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا, اور جو بھی ویورز اپنے کمنٹس میں اپنے ویوز دیں گے اس کے حساب سے ہم اپنی اگلی ویڈیوز پہ ترتیب دیں گے انشاءاللہ. والسلام.